ویلکم ٹو دا شو ہینکی پینکی، اور میں ہوں ہمدوش عدنان۔ ناظرین، آج کل وہ دور ہے، ہر بندے کو سٹریس ہے، لوگ جھگڑتے رہتے ہیں، کام کا اتنا برڈن، اور سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں جن کا نام ہے سامیہ اسلم، جو CEO ہیں Cloud9 ویلنس اسٹوڈیو کی۔ آئیے ہم آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، زبردست۔ آج ٹھنڈ وغیرہ ہے، آپ نے بالکل جو اسکارف وغیرہ لی ہے؟ وہ ایکچولی میں واک پہ تھی جب آئی ہوں، تو وہ بس اس وجہ سے کافی آپ لوگ تو ویسے ہی یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو اسی طرح سے انرجیٹک رہنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو ہی ہے۔ آپ نے جو اپنا اسٹوڈیو سٹارٹ کیا وہ کب سٹارٹ کیا اور کیسے سٹارٹ کیا؟ اسٹوڈیو کو سٹارٹ کیے ہوئے تو تقریباً جو ہیں وہ 5 to 6 ایئرز ہو گئے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ تقریباً کوئی 2 ایئرز ہم نے کام کیا جوہر ٹاؤن میں، گھر کے اندر بیسمنٹ میں بنایا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد گلبرگ میں جو تھا ایک پراپر مطلب وہ ایک فیل ہوا کہ نہیں، گھر کے اندر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اتنا وہ نہیں رہتی، اس کا مطلب مزہ نہیں آتا، تو وہ پھر وہاں پہ جو ہے گلبرگ میں سٹارٹ کیا۔ اس کو یہ 4تھا سال جا رہا ہے۔ جی، تو کیا مشکلات آئیں اسٹارٹ میں، اور اب جو ہے سب آسانی کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں، اسٹارٹ میں تھوڑی سی پرابلم تو ہوتی ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ جیسے ہماری سوسائٹی میں خواتین کے لیے خاصی مشکلات ہوتی ہیں جب وہ باہر نکل کے فیلڈ میں کام کرتی ہیں یا باہر کرنا چاہتی ہیں، تو لیکن الحمدللہ کہ ہسبینڈ بہت کوآپریٹیو، انہوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا، جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑی ایک انہونی سی تو اس کے ساتھ میرے بچوں نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا۔ میرے جیسی خاتون جو کہ کبھی گھر سے ایک رات باہر نہیں رہی تھی، میں نے 2 مہینے پورا جو ہے وہ ٹریننگز کے سلسلے میں نیپال، تھائی لینڈ، ملیشیا اور ان جگہوں پہ جا کے سر آپ کی بیوی بڑی آپ کے حق میں بہتر ہے، ویسے کوئی بھی بیوی ایسے خوش نہیں ہوتی، تو ہیٹس آف ہے۔ تو آپ نے جو یوگا وغیرہ آپ کرتی ہیں تو کس ٹائپ کے لوگ زیادہ آپ کو اپروچ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس ایکچولی ابھی جو ہے وہ اویئرنیس کافی زیادہ ہو گئی یوگا کے بارے میں۔ جس وقت میں نے آج سے کوئی 12 سال 13 سال پہلے جب میں نے سٹارٹ کی ہے، تو اس وقت تو موسٹلی ٹیچرز جو تھے وہ سیلف ٹاٹ ہی تھے، اور میں نے بھی اس سلسلے میں جو ہے بہت سارا پیسہ، بہت سا ٹائم اپنا ویسٹ کیا۔ لیکن اب ہمارے اسٹوڈیو پہ جو لوگ آتے ہیں نا، بہت زیادہ یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آتے ہیں، جو یوگا کے بارے میں جن کو نو ہاؤ ہے وہی لوگ آتے ہیں موسٹلی۔ یعنی کہ ہر بندہ ہی اٹھ جاتا ہے؟ ہاں نہیں، ہر بندہ، کیونکہ یہ ہر بندے کا کام ہے ہی نہیں۔ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یوگا ہے کیا، یہ میڈیٹیشن ہے کیا۔ تو جو لوگ تھوڑا مطلب اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ کتنی ایکسیپٹنس کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک چیز آپ آئے، آپ نے سوچ کے آئے کہ میں نے کرنا ہے، دین آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے، آپ اس کے بینیفٹس بھی لیں گے۔ لیکن اگر آپ کو زبردستی بھیجا جائے گا تو وہ پھر وہ نہیں ہوتا۔ یوگا کے علاوہ کچھ اور ایکسرسائزز بھی آپ کرواتے ہیں؟ جی بالکل، یوگا کے علاوہ اور ایکسرسائزز تو نہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ کپنگ میں خود کرتی ہوں۔ اس کی جو مطلب میں نے اس کے کی ہوئی ٹریننگ کپنگ کی، جس کو ہجامہ بولتے ہیں، تھائی میڈیکل مساج، جس میں فار ایگزامپل جیسے اگر نی میں پین ہے یا بیک پین ہے، شولڈر پین ہے، تو اس کے لیے تو آپ بالکل آئے ہمارے پاس۔ تو بس میں جا رہا ہوں، پھر میں مجھے دیکھنے کے بعد آپ نے بھی ان کے اسٹوڈیو میں جانا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ یوگا میں بھی جو ہے وہ صرف کچھ لوگوں کی مسکنسیپشن ہے کہ یوگا صرف ایسے بیٹھے رہنے کا نام ہے میڈیٹیشن پوسچر میں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس میں بہت زیادہ انٹینس بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، پوسچرز ہوتے ہیں، آسناز جن کو ہم بولتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے بگنر لیول کے ہوتے ہیں۔ ایکچولی ہمارے پاس مطلب پراپر ایک سسٹم ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب آتا ہے اسے سب سے پہلے ایک میڈیکل کویسچنر فل کروایا جاتا ہے کہ آیا وہ اس کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ کس طرح کی ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس کی باڈی کی ریچ کہاں تک ہے۔ جب ایک ٹرائل کلاس وہ لیتا ہے، اس میں اس کا جو ٹیچر ہے جو کلاس دے رہا ہوتا ہے وہ اس کو اسیس کرتے ہیں کہ وہ بندہ کہاں تک، اس کی ریچ کہاں تک ہے، باڈی کی کہاں تک الاؤ کرتی ہے۔ دین پھر ان کو کہ اگر کوئی بگنر لیول پہ کرنے والا ہے اس کو بگنر کلاس میں بھیجا جاتا ہے، اگر کوئی ایڈوانس لیول کا ہے تو پھر وہ ایڈوانس کلاس میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو یوگا وغیرہ ہے
اس میں موسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیورس جو خاتون ہیں وہ زیادہ آپ کو اپروچ کرتی ہوں گی, تازہ ان کا سارا سلسلہ اینڈ ہوا تو ان کو ریکور کیسے کرتی ہیں؟ بالکل ان کی نو ڈاؤٹ کہ یہ ان کی نیڈ ہے, ان کی ضرورت ہے, اس لیے کہ جب وہ کسی بھی اسٹریسڈ ایک پرسن ہے, ایک بندہ ٹینشن میں ہے یا انگزائٹی ڈپریشن میں ہے, یہ اس کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو سچویشن ہمارے یہاں پہ چل رہی ہے, جب سے کووڈ آیا ہے, تو اس میں بھی جو ہے یوگا آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے, آپ کی نیند کو بہت بہتر کرتا ہے, آپ کی انگزائٹی ڈپریشن کے لیول کو کم کرتا ہے, آپ کے لنگس کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے, کیونکہ جو ہم بریدنگ کی جتنی ایکسرسائزز کرتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے لنگس کے جو مسلز ہیں ان کو اسٹرانگ کرتی ہیں, بریتھ پیسیجز جو ہیں ان کو کلین کرتی ہیں اور آپ کی امیونٹی کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. تو یہ کووڈ کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. اور میں تو ہماری جو اسٹرانگ ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ایگزیکٹلی. اور میں نے جب سے کووڈ آیا ہے مارچ سے لے کے اب تک میری جو ہیں وہ آن لائن فری سیشنز میں جو ہیں وہ کروا رہی ہوں. تقریباً آلٹرنیٹ ڈیز میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک سیشن میرا ہوتا ہے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. چلیں ڈیورس خاتون سے ہٹ کے ہم جیسے جو ہے غریب آدمی لوگ, ہمارے بارے میں بھی کچھ سوچیں. موسٹلی جو ہے وہ اسٹریس مین بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس, تو ناکام لوگ, گھر سے جھگڑ کے آفس کی ٹینشن, تو ان کو کیسے آپ ٹریٹ کرتی ہیں؟ جی بالکل, ان کو بھی دیکھیں نہیں آپ تو بالکل بھی اسٹریس نہیں لگ رہے مجھے. تو بہت سارے آتے ہیں اسٹریس لوگ آتے ہیں اور ٹینشن ڈپریشن میں آتے ہیں. ایکچولی ہماری جو اس ٹائم مطلب ایک سوسائٹی کا جو بن چکا ہوا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ایسی جنہیں اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ وہ ان کی ہماری زندگی میں میرا خیال کوئی اتنی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی, لیکن وہ صرف دیکھا دیکھی جو ہے وہ ہم لوگ اسٹیٹس کے چکر میں, برانڈس کے چکر میں. خواتین تو خیر وہ ان کی تو چھوڑ ہی دینا کہ وہ برانڈس کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے کس طرح سے, اور میرا خیال ان کی وجہ سے ان کے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں ان کو اسٹریس ہوتا ہے. اور بلیو کریں کہ اس چیز کو جو ہے وہ مجھے سب یہ کہتی ہیں, بلکہ مجھے ابھی بھی شاید ہو سکتا ہے خواتین جو ہے وہ دل میں کہہ رہی ہوں کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں کہ تو وہ یہ مجھے کہتی ہیں کہ تم ایک خاتون ہو کے تو آپ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایک لمبا ایک جرنی ہے میرا, شادی میرے کو بہت سارے سال ہو چکے ہیں, ماشاءاللہ بچے بڑے بڑے ہیں, اور میں نے جو اپنے لائف میں ارد گرد دیکھا ہے کہ مردوں کو جو اسٹریس ہوتا ہے وہ خواتین اگر اپنی خواہشات کو, اپنی چیزوں کو تھوڑا مینیج کر لیں اور ان چیزوں کی طرف نہ جائیں, یا شاید میں بھی ہمدوش مجھے لگتا ہے کہ یوگا میں آنے کے بعد چیزیں بہت زیادہ آپ ٹرانسفارم ہوتے ہیں, بہت زیادہ ٹرانسفارم ہوتے ہیں. آپ کا مائنڈ کی اسٹیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کو چیزیں جو ہیں آپ ان کو ریئلٹی میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو غلط چیزیں آپ کے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں جو وہ آپ کو بادر نہیں کرتی ہیں, اس لیے کہ آپ کی اپنی سوچ جو ہے, آپ کی اپنی اپروچ جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہو جاتی ہے. آپ چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ہم لوگ آپ کے ساتھ تھوڑی سی ہینکی پینکی کرنے لگے ہیں, جو ہمارا شو کا حصہ ہوتا ہے, تو اس میں ہے 2 ٹکے کے سوال. اب ہم آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ سے پہلا سوال, اسکول اور کالج میں کون سا کرش تھا؟ کون سا کرش تھا؟ درختوں پہ چڑھنا. درختوں پہ چڑھ کے انبیاں توڑ کے کھانا, یہ آپ کا کرش تھا. تو میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس ٹائپ کی لڑکیاں آپ کو اپروچ کرتی ہیں Cloud9 کے اندر؟ کس ٹائپ کی لڑکیاں, یہ ویسے میرا پرسنل اس میں کنسرن تھا. وہ مجھے لگ بھی رہا ہے کہ یہ آپ کا پرسنل ہی ہے. نہیں, بڑی اچھی لڑکیاں آتی ہیں ہمارے پاس, اور موسٹلی مطلب کئی ایسی بھی آتی ہیں جو 35-36 کی ایج ہو چکی ہوتی ہے, لیکن ان کی نہیں, وہ شادی کی ایج جب ان کی گزر جاتی ہے نا 35-36 کی ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اسٹریس اور پینک اٹیکس اور وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں, وہ پھر اس سائڈ پہ آتی ہیں نا. چلیں پھر میں جلدی آتا ہوں. اب میرا آپ سے تیسرا کوسچن یہ ہے کہ اس خوبصورت چہرے کا راز کیا ہے؟ اچھا, خوبصورت چہرے کا راز, خوبصورت ہے چہرہ تو ہر چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے اندر, اگر آپ کی جو ہے آپ رائٹ ٹریک پہ ہیں, آپ سب سے بڑی میں سمجھتی ہوں کہ جو بیماریوں کی جڑ ہے وہ نفرت ہے. آپ جب گرجز کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اپنے اندر,
تو وہ بہت ساری بیماریوں کی شکل میں باہر آتے ہیں. اور ایک انسان اگر 40-50 کی ایج میں کوئی میڈیسن نہیں لے رہا, اس سے باقی لوگ بھی مطلب یہ کہ وہ اتنا تنگ نہیں ہیں, خوش ہیں, اور وہ خود بھی سب سے خوش ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی اس کی وہ راز ہو سکتا ہے اس کے. سو یہ تھی ہمارے ساتھ سامیہ اسلم, اور یہ کافی مطلب کام کر رہی ہیں. Cloud9 انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, Cloud9 ویلنس اسٹوڈیو. تو سامیہ صاحبہ, آپ چونکہ ایک ینگ خاتون تو نہیں, تھوڑی ایجڈ ہیں, اور کافی آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو اب جو نوجوان نسل آ رہی ہے تو اس کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا تو سب کے لیے ایک ہی میسیج ہے, جو میں اپنے پاس آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی ہوتا ہے ہمارا, کہ اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اپنی آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اگر خود ہیلدی ہیں, آپ اپنے فیملی کو انجوائے کریں گے, آپ اپنے کام کو انجوائے کریں گے. آپ ایون کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں, تب تک آپ اس چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں. آپ کے نیز میں پین ہے, آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں بالکل, یہ آج کل برائلر عوام ہے تو. اور میرے پاس بہت ینگ ایج کے بچے آتے ہیں, بچیاں آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, لڑکے آتے ہیں, جو کہ 20-25-24 سال میں جی وہ نیز میں پین ہے, یا بیک میں پین ہے, یا اسٹریس انگزائٹی. ایون کہ ایک لڑکی آئی تھی, میٹرک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی میٹرک کے, اور وہ 14 ٹیبلٹس ڈیلی وہ کھاتی اسٹریس کے لیے اور انگزائٹی کے لیے. تو یہ چیز جو ہے مطلب ایک ہی میسیج تو ایک ہی ہے کہ آپ پیار کریں, اور دوسروں کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. یہ تھی ہمارے ساتھ سامیہ اسلم, انہوں نے بڑی پیاری باتیں کی, اور تھینک یو سو مچ, آپ نے ہم جیسوں کو جھیلا اور بہت اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے ہماری جو ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہی ہے, اور ہم لوگ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھ رہے. ایون دیٹ گھر کے اندر بھی ہم جنک فوڈس کھاتے ہیں, بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں, اور اپنی جو ہیلتھ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہمارے ساتھ ہماری ہیلتھ اچھی ہیلتھ نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, ہمیں آپ نے ٹائم دیا, اور تھینک یو سو مچ. تو آپ لوگ دیکھتے رہیے گا ہینکی پینکی شو, اور باغی ٹی وی کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.